السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور اسرار ہب کے ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہوں دوبارہ سے، جہاں پر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہم نے اسٹاپ کیا تھا۔ اور اس ایپیسوڈ کو لانے میں ہم نے تھوڑا سا ٹائم لیا، کیونکہ ہمیں مکمل جو ایک کچھ سچائی یا کچھ چیزیں جو تھیں وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی صحیح طریقے سے، کیونکہ ہمارے علماؤں نے اور ہمارے مولوی حضرات نے اور مفتی حضرات نے کچھ باتیں اپنی طرف سے قرآن و حدیث سے ہٹ کے جو ہیں وہ ایڈ کی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ریسرچ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جو ہمارے علماؤں نے ہمیں بتایا ہے وہاں سے ہمیں کوئی بھی چیز ویریفائی نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہو گئی ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے کافی ساری چیزیں غائب میں رکھیں، اور غائب سے ہٹ کے جو ہے کوئی بھی چیز جو علماؤں نے بیان کی ہے وہ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی غلط ہے جو ایڈ کر دی گئی ہیں۔ اس کو معنی کا نام دے دیا گیا ہے، مینس کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث جو ہے وہ واضح کلیئر بات کرتی ہے، اور قرآن شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود انسان سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہم گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہم نے جو ہے وہ اسٹاپ کیا تھا۔ قرآن میں روح پھونکنے کا جو ذکر ہے وہ سورۃ الحجر میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کی میں آیت آپ کو اس کی میننگ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورۃ الحجر کا۔ جب میں نے اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ حکم ہو رہا تھا ان تمام مخلوق کے لیے جو وہاں موجود تھی، جیسے فرشتے کہہ لیں، جنات کہہ لیں، اور سب سے بڑی جو شخصیت وہاں موجود تھی اس وقت، اسے شخصیت کے طور پہ جانا جائے گا اس لمحے میں، کیونکہ وہ شیطان ابلیس عزازیل جس کا نام تھا، ابلیس کا بیج لیا اور وہ شیطانیت کی طرف مڑا، جہاں اس کا انکار ہوا سجدے سے۔ اور یہاں حدیث نے جو بات ثابت کی وہ صحیح بخاری کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح داخل کی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ اور حدیث کا حوالہ دونوں دے دیا۔ روح اللہ کے امر سے ہے، اس کی حقیقت انسان کے مکمل علم سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ بولتے ہیں نا کہ روح پہلے سے موجود ہیں اور وہ کسی عالم غوا میں ہے، موجود ہے، یا عالم روا پر ہے، یا روح بغذات میں ہے، ایک نام دیتے ہیں علماء اور کافی لوگ، تو ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن نہیں کی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہوئی ہے کہ روح کے معاملات کیا ہیں۔ قرآن شریف سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ صرف ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اس کی حقیقت انسان کے مکمل علم سے باہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو انفارمیشن تھی اس روح کی جو انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، اس کے بارے میں تمام چیزیں غائب کے معاملات میں ڈال دی ہے۔ یہ غائب کے معاملات میں سے ایک ہے روح کو اللہ نے غائب میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ علم عالم رواں سے یہ جو ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ہے جہاں موجود ہے، نہیں، ایسا کوئی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہیں بیان کیا ہے، اور نہ کسی حدیث کے اندر سے آپ کو یہ بات مل رہی ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہیں اس چیز کا نہیں ہے، توراۃ، زبور، انجیل، جس میں صرف اور بریتھ آف لائف ہے، روح کا ایک الگ ورڈ ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کتابوں میں، توراۃ، زبور، انجیل میں روح
کا کوئی بھی ورڈ ڈیفائن نہیں کیا گیا ان تینوں کتابوں میں. یہ آپ کو میں پہلے بتا دوں. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی اس سے سرچ آؤٹ کر کے دیکھ لیے گا کہ آپ کو روح کے معاملات جو ہیں وہ ان تینوں کتابوں میں نہیں ملیں گے سوائے قرآن مجید کے. اسی لیے کہا گیا کہ روح اللہ کا غیب کا معاملہ رہا ہے. مکمل حقیقت اور مکمل کیفیت انسان نہیں جان سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ معاملات ایک ایسا معاملات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اور خصوصی طور پہ جنات, جس میں سے سب سے بڑا جو جن ہے جسے عزازیل ٹو ابلیس ٹو آپ کہہ رہے ہیں شیطان, ٹھیک ہے, وہ سب سے بڑا جو جن ہے اس کو بھی اس چیز کا بھی علم نہیں ہے, موجود نہیں ہے. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں روحیں موجود ہیں اور جہاں کا ذکر کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں سے روح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانی جسم میں داخل کرتے ہیں اور روح کو یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہے روح کو ایک ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے اس کو بھی ڈیفائن کروں گا اس چیز کو. تو ہم یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل سمجھ چکے ہوں گے اور جن کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ جن بھی کہاں موجود ہے, کس اس میں ہے. اور جب وقت آ گیا ہے کہ حکم ہو گیا ہے, روح پھونک دی گئی ہے, وقت وہ آ گیا ہے کہ وہ تمام جگہوں کی مٹی جو ہے وہ لا کے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسٹارٹ ہو گئی ہے زندگی کی اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی روح پھونکنے پہ کائنات کا جو ہے شعور, آنکھیں کھلنے شروع ہو گئیں, کائنات کی شعور آنے شروع ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کائنات کو دیکھنا شروع کر دیا. فرشتے اور باقی کچھ مخلوقات جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں کرتے, نہ قرآن شریف کرتا ہے نہ حدیث کرتی ہے, لیکن کچھ کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس میں تھوڑی چھوٹی جگہوں پر وہ چیز واضح ہوتی ہے کہ کچھ اور بھی مخلوق ہیں اللہ کی جو اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں جنہوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. اور ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ ہر انسان ایک اپنی مثال دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ اتنی لمبی ان کی ہائٹ تھی کہ اس ہائٹ کا جو ہے کوئی یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ اتنے ان کا یعنی کہ ہائٹ تھی کہ وہ بادلوں سے اوپر چلے جاتے تھے. وہ تھا اب ان کی ایک بیٹی کی جو ہے اسٹوریز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں, عجیب اسٹوری اپنی طرف سے کہانیاں بنا کے منسوب سنائی جا رہی ہیں, وہ سب غلط ہیں, ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے بارے میں, وہ ہائٹ ہمیں ان کی بتا رہی ہے 60 ذرہ یعنی کہ 60 انچ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لمبائی کی پیشن گوئی کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. وہ حدیث ہی صحیح پوائنٹ آف ویو ان کی ہائٹ کا بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ ہے وہ 60 انچ کی تھی, 60 ذرہ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. 60 فٹ نہیں کہیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس میں 60 انچ جو ہے وہ ان کی ہائٹ آتی ہے. اور اس میں اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں, میں نے جو کیلکولیشن کی ہے اس کیلکولیشن کے حساب سے ان کی ہائٹ جو آ رہی ہے وہ 7 سے 8 منزل عمارت جو ہوتی ہے اس درمیان آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب حضرت اماں حوا کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اس کا ذکر ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ 5 میں کریں گے انشاءاللہ ضرور تفصیل سے. تو یہاں صرف ابھی ہم پوائنٹ کو روکتے ہیں آپ کو بات سمجھانے کا, کیونکہ ان کی ایج جو تھی وہ عام انسانوں سے زیادہ تھی. اور یہ کہنا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ جنت میں اکیلے رہے ہیں, تو یہ بھی بات بے بنیاد اور غلط تصور پیدا کرتی ہے. اور علماء نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے, یہ قرآن اور حدیث میں اس قسم کی کوئی بات آپ کو
ثابت نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے وقت تک یا اتنے صدیوں تک یا اتنے سالوں تک جو ہیں وہ جنت میں اکیلے رہے ہیں. ایسا کوئی بھی چیز آپ کو قرآن شریف سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 4 کو یہاں اسٹاپ کرتے ہیں, اور ایپیسوڈ 1 کے پارٹ 5 میں ہم جو ہے اماں حوا کی پیدائش کے ساتھ جو ہے ذکر کو آگے بڑھائیں گے. اور یہاں ایک چیز اور میں آپ کو سمجھاتا چلوں, جہاں آپ لوگ جنات کی اور جن کی بات کرتے ہیں, جن ہوتا ہے, جن ایسے کرتا ہے, جن ویسے کرتا ہے, تو جن آپ کے سامنے یہاں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں, جب حضرت آدم علیہ السلام کریٹ ہو چکے ہیں, جنت میں ہیں موجود. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی شیطان ایز ابلیس جن ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. اسے فرشتوں میں کاؤنٹ کبھی مت کیجیے گا, کیونکہ یہ کبھی فرشتہ نہ تھا نہ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ فرشتے نور سے ہیں. اور نور کو اگر ہم کوئی شیڈ یا کوئی کلر دینے کی کوشش کریں گے کہ نور کوئی وائٹ ہوتا ہے, نور کوئی چیز کوئی کسی کلر سے منسوس کر دیتے ہیں, ہم کہہ لو کہ ہم اسے تشریح دے دیتے ہیں کسی کلر سے نور کو, تو نور کا کوئی کلر نہیں ہے. یہ آپ واضح ذہن میں رکھ لیں. نور اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا یعنی کہ کہہ لیں کہ ریالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو ہم جٹلائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کلر نہیں ہے, وہ وداؤٹ کلر ہے. اور اس کی روشنی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے, اور اس کی روشنی کی کرنیں ہیں, لیکن اس روشنی کا کوئی شیڈ نہیں ہے, اس روشنی کی کوئی بھی کلر نہیں ہے, وہ وداؤٹ کلر ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. وہ نور جو ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا, اور کسی چیز کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. یہاں پر بھی جن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ موجود ہے. اور جو 2 فرشتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اس کے کندھے پہ موجود ہیں. ہم اماں حوا کا جب اسٹارٹ لیں گے, ان کی پیدائش کا جب ہم اسٹارٹ لیں گے اپنے چیپٹر میں ایپیسوڈ 5 میں, تو ہم ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کس طریقے سے کریٹ کیا انسان کے ساتھ, ان دونوں فرشتوں کا مقصد کیا ہے, وہ کیوں ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں اور ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی تفصیلی اماں حوا کی پیدائش کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.